عالمی وحدت اسلامی کانفرنس کے شرکاء اور عوام کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے قائد انقلاب اسلامی کا خطاب، اسوہ حسنہ کی پیروی اور اتحاد امت پر زور۔ وینزویلا کے صدر کا دورہ ایران، تیل کی منڈی کی صورتحال اور اہم ترین بین الاقوامی مسائل مذاکرات کے ایجنڈے میں شامل۔ فرانس میں حالیہ دہشت گردانہ واقعات میں 17 ہلاک، حملے فرانس کی انٹیلیجنس شکست ہیں، فرانس کے وزیر اعظم کا اعتراف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے خبریں@sahartv.ir۔ لیجیے اب آپ خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اتحاد امت کو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے عظیم درس اور امت اسلامیہ کی سب سے اہم ضرورت قرار دیا ہے۔ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے جمعہ 17 ربیع الاول پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے یوم ولادت باسعادت کی مناسبت سے ملک کے عوام کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں، حکام اور بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس میں شریک ملکی اور غیر ملکی مہمانوں سے ملاقات میں فرمایا کہ پیغمبر اسلام کی مدح و ثنا اور ان کی شان میں خراج عقیدت صرف لفظ اور زبان تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ آن حضور کے وحدت بخش پیغامات کو عملی شکل دینے کی کوششیں انجام پانا چاہیے اور یہ کوششیں اسلامی ملکوں اور امت اسلامیہ کی ترجیحات میں شامل ہوں۔ ولی امر مسلمین جہان نے امت اسلامیہ کے مفادات پر توجہ اور عالم اسلام کے اتحاد کو اسلامی ملکوں کے مفادات کے تحفظ کا ضامن قرار دیا اور فرمایا کہ سبھی مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم کی آیتوں پر عمل کرتے ہوئے سامراج اور دنیا کے لیے سب سے زیادہ مہلک سرطان صہیونزم اور ان میں سر فہرست امریکہ اور صہیونی حکومت کے مقابلے میں ڈٹ جائیں اور آپس میں محبت و بھائی چارے کو رواج دے کر پوری طرح سے متحد رہیں۔ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے دشمنان اسلام کی تفرقہ انگیز سازشوں کی کامیابیوں پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اتنے وسیع و عظیم وسائل و ذرائع کے ہوتے ہوئے اگر مسلم اقوام جزیات سے بالاتر ہو کر مشترکات پر ایک ہو جائیں تو امت اسلامیہ کی سربلندی اور ترقی یقینی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عالم اسلام میں اتحاد اور عالمی سطح پر اس کا انعکاس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی اور خود مسلمانوں کی شرف و عظمت کا باعث بنے گا۔ ولی امر مسلمین نے عالم اسلام میں اتحاد کے محرکات کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ بدگمانیوں اور شیعہ و سنی کی جانب سے ایک دوسرے کی اہانت کرنے سے اجتناب کیا جائے۔ قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ جو شیعت برطانیہ کی جاسوسی تنظیم MI6 سے رابطے میں ہے یا وہ تسنن جو امریکہ کی جاسوسی تنظیم CIA سے رابطے میں ہے، دونوں ہی اسلام اور پیغمبر اسلام کے دشمن ہیں۔ قائد انقلاب اسلامی نے عید فطر کی پرشکوہ نماز اور حج کے عظیم الشان اجتماع کو امت اسلامیہ کی عزت و شکوہ کے دو اہم نمونے قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ اس سال عراق میں 40 حسینی کے موقع پر 2 کروڑ مسلمانوں نے شرکت کر کے، جن میں سنی مسلمانوں کی بھی بہت بڑی تعداد تھی، ایک عظیم الشان کارنامہ رقم کیا ہے جس کا عالمی سطح پر زبردست انعکاس ہوا اور دنیا والوں نے اسے مسلمانوں کے عظیم اجتماع سے تعبیر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ 40 حسینی کا یہ اجتماع عالم اسلام کی عزت و وقار کا بھی باعث بنا ہے۔ قائد انقلاب اسلامی نے ایران کے خلاف علاقے کی بعض عرب ملکوں کی خارجہ پالیسیوں کو ایک بڑی غلطی قرار دیا اور فرمایا کہ اس قسم کی غیر دانشمندانہ پالیسیوں کے برخلاف ایران نے اپنی خارجہ پالیسی کی بنیاد سبھی اسلامی ملکوں من جملہ علاقے کے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ دوستی کی بنیاد پر استوار کر رکھی ہے اور اسی پر گامزن ہے۔ 28ویں بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس جمعے کی رات تہران میں ایک بیان جاری کر کے ختم ہو گئی۔ کانفرنس میں شریک سبھی مہمانوں نے فلسطینی عوام پر صہیونی حکومت کے ہر قسم کے مظالم، خاص طور پر مسجد الاقصی اور فلسطینیوں کے گھروں کو مسمار کرنے، بیت المقدس شہر کو ایک یہودی شہر میں تبدیل کرنے کی اسرائیلی سازشوں نیز غزہ کا محاصرہ جاری رہنے کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ 28ویں بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس کے شرکاء نے استقامت کو قوموں کا جائز حق قرار دیتے ہوئے اس کی حمایت کا بھی اعلان کیا اور کہا کہ ہر قسم کی دہشت گردی، خواہ وہ انفرادی ہو یا گروہی یا ریاستی دہشت گردی ہو، جو بعض ملکوں کے ذریعے سے عالمگیریت اور ملکوں میں جمہوریت لانے کے بہانے سے کی جا رہی ہے، اسلامی اور عالمی سطح پر قابل مذمت ہے۔
28ویں بین الاقوامی کانفرنس کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے اسپیکر ڈاکٹر علی لاریجانی نے کہا کہ یہ کانفرنس مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے اور خطرات و مشکلات کی شناخت حاصل کرنے کے لیے علماء اور سیاستدانوں کو ایک مناسب پلیٹ فارم فراہم کرتی ہے۔ ڈاکٹر لاریجانی نے مزید کہا کہ گزشتہ چند دہائیوں میں اسلامی ممالک میں تعلیمی میدان میں ترقی سمیت مختلف شعبوں میں ایک اہم انقلاب رونما ہوا ہے اور ایران، ملائیشیا، انڈونیشیا اور پاکستان جیسے ملکوں میں قابل توجہ حد تک علمی اور سائنسی ترقی ہوئی ہے۔ ایران کے اسپیکر کا کہنا تھا کہ حالات کو سازگار بنانے کی کوشش کی جانی چاہیے اور ہمیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ایسے افراد میدان عمل میں سرگرم ہوں جو موجودہ حالات میں مسلمانوں کی مدد کر سکیں۔ ڈاکٹر لاریجانی نے کہا کہ امام خمینی کی تحریک اور ان کے پیغام نے عالم اسلام کو کسی بھی تحریک سے زیادہ متاثر کیا ہے، اس لیے کہ گزشتہ 3 عشروں میں ان کے افکار و نظریات مزید ترقی و پیش رفت کا باعث بنے ہیں۔ علی لاریجانی نے شدت پسندی کو عالم اسلام کے لیے سنگین خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ مغربی خفیہ ایجنسیوں نے تکفیری دہشت گرد گروہوں کو پروان چڑھانے میں براہ راست کردار ادا کیا ہے۔ ایران کے پارلیمانی اسپیکر نے امید کا اظہار کیا کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی ترقی کے لیے علماء اور دانشور حضرات مؤثر اقدامات انجام دیں گے۔ عالمی اسمبلی برائے تقریب مذاہب اسلامی کے سیکریٹری آیت اللہ محسن عراقی نے بھی کانفرنس کی اختتامی تقریب میں کہا کہ بلا شبہ امت اسلامیہ پوری دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دے گی اور جلد یا بدیر اسلامی عدل و انصاف کا پوری دنیا میں بول بالا ہوگا۔ عالمی اسمبلی برائے تقریب مذاہب اسلامی کے سیکریٹری جنرل نے کہا کہ اسلامی ملکوں میں تکفیری گروہوں کی کوشش ہے کہ ایک سیاہ ماحول پیدا کریں اور مسلمانوں کے درمیان اختلافات اور تفرقے کو ہوا دیں، لیکن ان کی یہ کوششیں ناکام رہیں گی اور ان کوششوں کے برخلاف مسلمانوں میں اتحاد و بھائی چارہ پہلے سے بھی زیادہ مستحکم ہوگا۔ واضح ہے کہ وحدت اسلامی کی بین الاقوامی کانفرنس ہر سال پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایام ولادت باسعادت کے موقع پر عالمی اسمبلی برائے تقریب مذاہب اسلامی کی جانب سے تہران میں منعقد ہوتی ہے۔ 28ویں بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس جو 7 سے 9 جنوری تک تہران میں ہوئی، دنیا کے 65 ملکوں سے 500 سے زیادہ غیر ملکی علماء، دانشوروں، مفکرین اور مختلف مذہبی اور سیاسی شخصیات نے شرکت کی، جبکہ اسلامی جمہوریہ ایران کے بھی علماء اور مفکرین نے بھی اس کانفرنس میں حصہ لیا۔ کانفرنس کا موضوع تھا اسلامی امت واحدہ، اس کو درپیش چیلنج اور راہ حل۔ کانفرنس میں شریک مہمانوں نے جمعے کو قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہئی سے بھی ملاقات کی، جس میں آپ نے امت اسلامیہ کے اتحاد کے تعلق سے اہم خطاب فرمایا۔ کانفرنس میں اسلامی ملکوں کے طلباء اور تاجروں نے بھی شرکت کی اور اسلامی ملکوں کے درمیان مختلف علمی اور تجارتی میدان میں تعاون کی راہوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ تہران کے سعدآباد پیلس میں ایران اور وینزویلا کے صدور کے مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ وینزویلا کے صدر نیکولس مادورو جمعے کی رات ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ سرکاری دورے پر تہران پہنچے اور سنیچر کی صبح سعدآباد پیلس میں ان کا سرکاری طور پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ استقبال کی سرکاری تقریبات کے بعد دونوں ملکوں کے صدور نے مذاکرات کا آغاز کیا۔ تہران اور کراکاس کے باہمی روابط اور تعاون میں فروغ اور استحکام، تیل کی منڈی کی صورتحال اور اہم ترین بین الاقوامی مسائل دونوں ملکوں کے سربراہی مذاکرات کے ایجنڈے میں شامل ہیں۔ وینزویلا کے صدر کے ہمراہ ایران کے سرکاری دورہ پر آنے والے وفد میں وینزویلا کے اقتصاد و تجارت کے وزراء بھی شامل ہیں۔ نیکولس مادورو نے گزشتہ اتوار کو چین کے دورے سے اپنی اس علاقے کے دورے کا آغاز کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں میں گراوٹ کی موجودہ سازش کا مقصد ایران اور روس کے ساتھ ہی وینزویلا کو بھی نقصان پہنچانا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ گزشتہ 6 مہینے میں عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں میں مسلسل گراوٹ آئی ہے، حتیٰ گزشتہ ہفتے تیل کی قیمت $50 فی بیرل سے بھی نیچے پہنچ گئی تھی۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ دہشت گرد گروہ اسلام اور پیغمبر اسلام کی توہین کر رہے ہیں۔ یہ بات انہوں نے بیروت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے یوم ولادت باسعادت کے موقع پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ سید حسن نصر اللہ کا کہنا تھا کہ دہشت گرد انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب کر کے اسلام، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم کی توہین کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انسانوں کے سر قلم کرنے والے ہرگز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیرو نہیں ہو سکتے۔ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ تکفیری گروہ نے جس طرح سے اسلام کی توہین کی ہے اس کی پوری تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے افغانستان سے لے کر شام اور عراق تک دہشت گردوں کی سرگرمیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آج دہشت گرد ان ملکوں تک پہنچ گئے ہیں جو کل تک
ان کی حمایت کر رہے تھے اور اس کی پہلے ہی توقع کی جا رہی تھی۔ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ آج بات اسلام کے دفاع تک آن پہنچی ہے، لہذا ہمیں امام حسین علیہ السلام کی طرح قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں وہی کرنا ہوگا جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں کر کے دکھایا تھا۔ پاکستان کے شہر راولپنڈی میں ایک امام بارگاہ کے قریب ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں 8 افراد جاں بحق اور 18 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ دھماکہ اس وقت ہوا جب امام بارگاہ میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے یوم ولادت باسعادت کی مناسبت سے محفل میلاد کا سلسلہ جاری تھا۔ عینی شاہدین کے مطابق امام بارگاہ کے اندر جشن میلاد النبی جاری تھا کہ ایک مشکوک شخص وہاں پہنچا، تاہم حملہ آور کو اندر داخل ہونے سے روک دیا گیا اور اس نے وہیں خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ دھماکہ اس قدر زوردار تھا کہ قریبی عمارتوں کی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے اور ارد گرد کی دیواروں کو نقصان پہنچا۔ دھماکے میں 18 افراد زخمی بھی ہوئے جن میں پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ نے حملے کے بعد علاقے کی چیکنگ کے دوران امام بارگاہ کے قریب سے 5 کلو وزنی بم برآمد کرتے ہوئے اسے ناکارہ بنا دیا۔ مجلس وحدت مسلمین کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری نے دھماکے کی مذمت کی، جبکہ شیعہ علماء کونسل نے 3 روز سوگ کا اعلان کیا ہے۔ اور اب مزید خبروں سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ عالمی وحدت اسلامی کانفرنس کے شرکاء اور عوام کے مختلف طبقوں سے قائد انقلاب اسلامی کا خطاب، اسوہ حسنہ کی پیروی اور اتحاد امت پر زور۔ وینزویلا کے صدر کا دورہ ایران، تیل کی منڈی کی صورتحال اور اہم ترین بین الاقوامی مسائل مذاکرات کے ایجنڈے میں شامل۔ فرانس میں حالیہ دہشت گردانہ واقعات میں 17 ہلاک، حملے فرانس کے انٹیلیجنس شکست ہیں، فرانس کے وزیر اعظم کا اعتراف۔ اور اب مزید خبریں۔ فرانس میں اتوار کو دہشت گردی کے خلاف ملک گیر مظاہروں کا اعلان کیا گیا ہے، جس کے لیے سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب فرانس کے وزیر اعظم نے حالیہ دہشت گردانہ واقعات کو انٹیلیجنس کی ناکامی قرار دیا ہے اور بتایا ہے کہ مجموعی طور پر دہشت گردی کے ان واقعات میں 17 افراد مارے گئے ہیں۔ آسٹریلیا میں فرانس کے وزیر اعظم مانوئل والز نے اعلان کیا ہے کہ اتوار کو دہشت گردی کے خلاف ملک گیر مظاہروں کی سیکورٹی کے خاص انتظامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں بتایا کہ ان مظاہروں میں جو پورے ملک میں کیے جائیں گے، ملک کے سبھی طبقے کے لوگ شرکت کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ اتوار کو نکالی جانے والی ریلیوں کا مقصد دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں مارے جانے والوں کے پسماندگان سے اظہار یکجہتی اور دہشت گردی و انتہا پسندی سے نفرت و بیزاری کا اعلان ہے۔ فرانس کے وزیر اعظم نے بتایا کہ دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں مجموعی طور پر 17 افراد مارے گئے ہیں۔ انہوں نے اسی کے ساتھ حالیہ واقعات میں پولیس اور سیکورٹی دستوں کی کارکردگی کو بھی قابل تعریف بتایا۔ فرانس کے وزیر اعظم نے اسی کے ساتھ حالیہ دہشت گردانہ حملوں کو ملک کی انٹیلیجنس شکست بھی قرار دیا۔ مانوئل والز کا کہنا تھا کہ دہشت گردانہ حملوں سے واضح ہو گیا ہے کہ ہمارے انٹیلیجنس نظام میں بعض خرابیاں ہیں جنہیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رہے کہ فرانس میں حالیہ دہشت گردانہ حملوں کا سلسلہ پیرس میں بدھ کے روز ایک جریدے کے دفتر پر حملے سے شروع ہوا، جس میں فرار ہونے والے دونوں حملہ آوروں کو کئی گھنٹے کے آپریشن کے بعد پولیس نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دونوں دہشت گرد نیشنل روٹ پر پیرس سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام پہ روپوش ہو گئے تھے۔ تاہم پولیس اہلکاروں نے، جن کو 5 ہیلی کاپٹروں کا تعاون حاصل تھا، ملزمان کے تعاقب میں راستے میں آنے والے تمام قصبوں اور دیہات میں سرچ آپریشن کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ کر حملہ کر دیا جہاں وہ چھپے ہوئے تھے۔ عینی شاہدین کے مطابق دونوں طرف سے فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا اور دونوں ملزمان سعید کواشی اور اس کا بھائی شریف کواشی ہلاک ہو گیا۔ جس وقت پولیس نے ان دونوں ملزمان کا محاصرہ کر رکھا تھا، اسی وقت پیرس میں پورٹ ونسان پر ایک افریقی نژاد نوجوان نے ایک اسٹور پر قبضہ کر کے وہاں موجود متعدد افراد کو یرغمال بھی بنا لیا تھا۔ اس کا مطالبہ تھا کہ ان دونوں بھائیوں کو نکلنے کا راستہ دیا جائے، بصورت دیگر وہ سب کچھ دھماکہ کر کے تباہ کر دے گا۔ اس دوران اس نے 5 چھوٹے چھوٹے دھماکے بھی کیے۔ یہ سلسلہ 3 گھنٹے تک جاری رہا۔ آخرکار پولیس نے مذکورہ حملہ آور کو بھی ہلاک کر دیا۔
اس حملے میں 4 یرغمالی بھی مارے گئے۔ فرانسیسی حکام کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے دہشت گرد بدھ کے روز فرانسیسی جریدے شارلی ایبدو پر حملے میں ملوث تھے، جس میں 12 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ القاعدہ سے وابستہ یمنی دہشت گرد گروپ نے پیرس میں میگزین کے دفتر پر ہونے والے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ یمن میں القاعدہ سے وابستہ مسلح دہشت گرد گروپ کے ترجمان نے پیرس حملے کو انجام دینے والے سعید کواشی اور شریف کواشی کے اقدام کو سراہا اور فرانس کو مزید حملوں کی دھمکی بھی دی ہے۔ آسٹریلیا میں سیکورٹی حکام کا کہنا ہے کہ سڈنی میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ختم ہو گئی ہے۔ آسٹریلیا میں سیکورٹی حکام نے سنیچر کو بتایا کہ دہشت گردی مخالف اس مہم کے دوران 2 افراد گرفتار کیے گئے ہیں۔ آسٹریلیا کے سیکورٹی حکام کا کہنا ہے کہ ان دونوں افراد کو سڈنی میں اس وقت گرفتار کیا گیا جب عراق اور شام میں داعش کے دہشت گردوں کے لیے آسٹریلوی شہریوں کی طرف سے دی جانے والی مدد کے بارے میں تحقیقات ہو رہی تھیں۔ ان دونوں افراد پر، جن کی عمریں 33 اور 21 سال ہے، غیر قانونی ہتھیار رکھنے کا بھی الزام ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ان دونوں پر اگر الزام ثابت ہو جاتا ہے تو کم سے کم 10 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ آسٹریلیا میں سیکورٹی حکام کی جانب سے اس بارے میں تحقیقات 1 سال سے جاری ہیں کہ آسٹریلیا کے شہریوں کی طرف سے عراق اور شام میں داعش کے دہشت گردوں کے لیے کس طرح مدد پہنچائی جاتی ہے۔ آسٹریلوی حکومت نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اس کے 10 دہشت گرد عراق اور شام میں داعش کی صفوں میں شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکورٹی جنرل بان کی مون نے دنیا کے مختلف گوشوں میں تشدد اور شدت پسندی کے واقعات پر افسوس ظاہر کرتے ہوئے اپیل کی ہے کہ ان واقعات کو مذہبی اختلافات یا مذہبی ٹکراؤ سے نہ جوڑا جائے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے ایک بیان جاری کر کے کہا کہ تشدد کے یہ واقعات انسانیت کے خلاف جرائم کے زمرے میں آتے ہیں جو منصوبہ بند طریقے سے جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں جاری بحران ہمارے سامنے 21ویں صدی کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ بان کی مون کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں ہمیں ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ ان بحرانوں کے حل میں ہمارا بھی کوئی کردار ہو۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے پیرس کے حالیہ دہشت گردانہ واقعات کو دھچکا قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کو ایسے راستے پر رہنمائی کی ضرورت ہے جس پر گامزن ہو کر بنی نوع انسان اخوت و بھائی چارے کے ساتھ پرامن زندگی بسر کر سکے۔ صہیونی فوجیوں نے غرب اردن میں ان فلسطینی مظاہرین پر حملہ کر دیا جو صہیونی بستیوں کی تعمیر کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ غرب اردن کے شہر بلعین میں نسل پرستانہ حائل دیوار اور صہیونی بستیوں کی تعمیر کے خلاف مظاہرہ کرنے والے فلسطینیوں پر صہیونی فوجیوں نے صوتی بموں، ربڑ کی گولیوں اور اشک آور گیس کے گولوں سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں متعدد فلسطینی شہری زخمی ہو گئے۔ مظاہرے کے دوران فلسطینیوں نے قومی اتحاد کے حق میں نعرے لگا کر صہیونی حکومت کے مقابلے میں استقامتی قوتوں کی حمایت کا اعلان کیا۔ فلسطینی مظاہرین کا کہنا تھا کہ صہیونی حکومت کے غاصبانہ قبضے سے پوری سرزمین فلسطین کی آزادی ہمارا بنیادی مطالبہ ہے۔ صہیونی حکومت کے فوجیوں نے غرب اردن کے ایک اور علاقے کفر قدوم میں بھی پرامن مظاہرے میں شریک فلسطینیوں پر حملہ کر کے متعدد فلسطینی شہریوں کو زخمی کر دیا۔ عراق کے دارالحکومت بغداد کے شمال میں ہونے والے ایک بم دھماکے میں کم از کم 3 عام شہری جاں بحق اور 8 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق یہ بم دھماکہ جمعے کی رات بغداد کے شمال میں واقع علاقے القریات میں ایک ہوٹل کے قریب ہوا۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ اس بم دھماکے میں آس پاس کی دکانوں اور قریب میں کھڑی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ اس سے قبل جمعے کی صبح بغداد کے جنوب میں واقع السیدیہ کے علاقے میں ایک بم دھماکہ ہوا جس میں 3 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ واضح رہے کہ حالیہ چند دنوں کے دوران عراق کے دارالحکومت بغداد کے مختلف علاقوں میں دہشت گردانہ بم دھماکوں کے واقعات میں کافی اضافہ ہوا ہے، جہاں دہشت گردوں کی جانب سے اب تک کئی کار بم دھماکے بھی کیے جا چکے ہیں۔ نائجیریا میں شہر باگو کو تکفیری دہشت گرد گروہ بوکو حرام سے واپس لینے کے لیے زمینی اور فضائی حملوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق نائجیریا کی حکومت کے ترجمان مائک عمری نے اعلان کیا ہے کہ شہر باگو کو بوکو حرام کے دہشت گردوں سے آزاد کرانے کے لیے وسیع تر آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس آپریشن میں زمینی فوجی دستوں کے ساتھ ہی ملک کی فضائیہ بھی حصہ لے رہی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ نائجیریا کے شہر باگو پر چند روز پہلے ہی بوکو حرام نے قبضہ کیا ہے۔
نائجیریا کے شمال مشرق میں واقع اس شہر پر قبضہ ہونے کے بعد بوکو حرام کے دہشت گردوں نے شہر کے باشندوں کا قتل عام شروع کر دیا، جس میں کم از کم 100 افراد اب تک مارے گئے ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ شہر چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ بوکو حرام کے دہشت گردوں نے سرکاری عمارتوں اور عام شہریوں کے گھروں کو نذر آتش کر دیا ہے۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ عالمی وحدت اسلامی کانفرنس کے شرکاء اور عوام کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والوں سے قائد انقلاب اسلامی کا خطاب، اسوہ حسنہ کی پیروی اور اتحاد امت پر زور۔ وینزویلا کے صدر کا دورہ ایران، تیل کی منڈی کی صورتحال اور اہم ترین بین الاقوامی مسائل مذاکرات کے ایجنڈے میں شامل۔ فرانس میں حالیہ دہشت گردانہ واقعات میں 17 ہلاک، حملے فرانس کی انٹیلیجنس شکست ہیں، فرانس کے وزیر اعظم کا اعتراف۔ خبریں اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھتے رہیے، پتہ ہے urdu.sahartv.ir۔ اور اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اور ملاحظہ فرمائیے تصویری رپورٹ۔ آپ کا چکم مایا الباخر کے تکل مالے نما ہاتھ با مکش کوي ویا قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ جو شیعت برطانیہ کی جاسوسی تنظیم MI6 سے رابطے میں ہے یا وہ تسنن جو امریکہ کی جاسوسی تنظیم CIA سے رابطے میں ہے، دونوں ہی اسلام اور پیغمبر اسلام کے دشمن ہیں۔ قائد انقلاب اسلامی نے عید فطر کی پرشکوہ نماز اور حج کے عظیم الشان اجتماع کو امت اسلامیہ کی عزت و شکوہ کے دو اہم نمونے قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ اس سال عراق میں 40 حسینی کے موقع پر 2 کروڑ مسلمانوں نے شرکت کر کے، جن میں سنی مسلمانوں کی بھی بہت بڑی تعداد تھی، ایک عظیم الشان کارنامہ رقم کیا ہے جس کا عالمی سطح پر زبردست انعکاس ہوا اور دنیا والوں نے اسے مسلمانوں کے عظیم اجتماع سے تعبیر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ 40 حسینی کا یہ اجتماع عالم اسلام کی عزت و وقار کا بھی باعث بنا ہے۔ قائد انقلاب اسلامی نے ایران کے خلاف علاقے کی بعض عرب ملک عالمی وحدت اسلامی کانفرنس کے شرکاء اور عوام کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے قائد انقلاب اسلامی کا خطاب، اسوہ حسنہ کی پیروی اور اتحاد امت پر زور۔ وینزویلا کے صدر کا دورہ ایران، تیل کی منڈی کی صورتحال اور اہم ترین بین الاقوامی مسائل مذاکرات کے ایجنڈے میں شامل۔ فرانس میں حالیہ دہشت گردانہ واقعات میں 17 ہلاک، حملے فرانس کی انٹیلیجنس شکست ہیں، فرانس کے وزیر اعظم کا اعتراف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی
خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے خبریں@sahartv.ir۔ لیجیے اب آپ خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمہ سید علی خامنئی نے اتحاد امت کو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے عظیم درس اور امت اسلامیہ کی سب سے اہم ضرورت قرار دیا ہے۔ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمہ سید علی خامنئی نے جمعہ 17 ربیع الاول پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے یوم ولادت باسعادت کی مناسبت سے ملک کے عوام کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں، حکام اور بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس میں شریک ملکی اور غیر ملکی مہمانوں سے ملاقات میں فرمایا کہ پیغمبر اسلام کی مدح و ثنا اور ان کی شان میں خراج عقیدت صرف لفظ اور زبان تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ آن حضور کے وحدت بخش پیغامات کو عملی شکل دینے کی کوششیں انجام پانا چاہیے اور یہ کوششیں اسلامی ملکوں اور امت اسلامیہ کی ترجیحات میں شامل ہوں۔ ولی امر مسلمین جہان نے امت اسلامیہ کے مفادات پر توجہ اور عالم اسلام کے اتحاد کو اسلامی ملکوں کے مفادات کے تحفظ کا ضامن قرار دیا اور فرمایا کہ سبھی مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم کی آیتوں پر عمل کرتے ہوئے سامراج اور دنیا کے لیے سب سے زیادہ مہلک سرطان صہیونزم اور ان میں سر فہرست امریکہ اور صہیونی حکومت کے مقابلے میں ڈٹ جائیں اور آپس میں محبت و بھائی چارے کو رواج دے کر پوری طرح سے متحد رہیں۔ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمہ سید علی خامنئی نے دشمنان اسلام کی تفرقہ انگیز سازشوں کی کامیابیوں پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اتنے وسیع و عظیم وسائل و ذرائع کے ہوتے ہوئے اگر مسلم اقوام جزیات سے بالاتر ہو کر مشترکات پر ایک ہو جائیں تو امت اسلامیہ کی سربلندی اور ترقی یقینی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عالم اسلام میں اتحاد اور عالمی سطح پر اس کا انعکاس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی اور خود مسلمانوں کی شرف و عظمت کا باعث بنے گا۔ ولی امر مسلمین نے عالم اسلام میں اتحاد کے محرکات کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ بدگمانیوں اور شیعہ و سنی کی جانب سے ایک دوسرے کی اہانت کرنے سے اجتناب کیا جائے۔